میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی بہت بڑی عظمت رکھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کی تلاوت کی جائے، ان کا وظیفہ کیا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی صورتوں کو دیکھا جائے تو بے شمار صورتیں موجود ہیں، لیکن کچھ ایسی صورت بھی ہے جس کو پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ وہ صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنے والوں کو زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل جاتی ہے، اور اسے جان کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح موجود رہے گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت سی فضیلت موجود ہے، اور اس کی تلاوت کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزارتے ہیں۔ دوستو، اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں دے دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا ضروری ہے۔ ہر چیز کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان بے شمار فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یہ چھوٹی سی سورت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کا وظیفہ کرنے سے انسان کو کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے ساتھ ہی آنے والے بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ روزانہ 300 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ایک ٹیچر نے کیا تو اس کا صرف 3 دن میں ہی کام ہو گیا۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی یہ بہت بہترین فائدہ مند ثابت ہے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بہت سے محل بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی افضل دینے والا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے بیماریاں دور رہتی ہیں اور ان سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔ اس عمل سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور دھندا یعنی بزنس میں مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بہتر ہو جاتا ہے، بزنس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنے سے انسان اپنی زندگی میں بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، اور اس سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے اسے قرآن پاک ضرور سیکھنا چاہیے، اور اسے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لینا چاہیے کہ وہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں چاہتا تو تب تک وہ سورہ اخلاص یاد کر لے۔ آج کا ہمارا خاص وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہی ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورہ الفاظ میں تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ 3 بار پڑھ لیا تو ایک قرآن کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یقینی طور پر ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ دوستو، قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا
بہت ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح اچھی بات بھی دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ روزانہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھنے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور سورہ اخلاص کو پڑھنے سے 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ دشمنی، فتنہ، ناراضگی، یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کے زندگی میں چل رہی ہے وہ تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تب اس پر غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے یہ فائدے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمتیں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس پر رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کل ہر شخص کی رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ اس سورت کا ورد ضرور کرے۔ اس لیے روزانہ 200 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق دے رہا ہے اور کہاں سے اللہ رزق کی بارش کر رہے ہیں۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ دونوں دیں گے۔ یہ جو طالب علم ہے، استاد ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور انہیں اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس کا وظیفہ کرنے سے 60 سے زائد مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے دیں گے اور ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ اور آٹھواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ اور آخری جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ انسان مرے گا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وظیفے بتاتے رہیں گے، اور آپ کا یہ کام ہے کہ ان وظیفوں کو آگے تک پہنچائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 5 چیزیں جس کے پاس ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 چیزیں جس کے پاس ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت یہ 5 نعمتیں عطا فرما دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا کے تمام نعمتیں اسے مل گئی ہے۔ وہ 5 نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر ہے شکر کرنے والی زبان۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ نمبر 2 پر ہے ذکر کرنے والا دل۔ جس آدمی کو اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والا دل دے وہ آدمی دنیا کا خوش قسمت نصیب ترین انسان بن جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے مشقت اٹھانے والا بدن۔ جس آدمی کے پاس ایسا جسم ہو جو مشقت اٹھا سکے، جو محنت کر سکے، وہ آدمی بھی دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پر نیک بیوی جسے اللہ پاک عطا فرما دے تو یہ ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ گویا نیک بیوی ایک خزانے کی مانند ہے۔ نمبر 5 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سہولت کی روزی، یعنی کہ جس کی روزی کا بندوبست اللہ پاک اس کے گھر پر یا اس کے گھر کے نزدیک کر دے تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، اب ہم کو دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔